محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ بھئی عاشورہ کا دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے پہلے، یعنی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا، اور پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، اور اب یہ صرف سنت ہے۔ اور ان روزے کی وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ بھئی یہود روزہ رکھتے تھے، تو حضور کو جب پتہ چلا کہ پوچھا کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو ہم اس خوشی کے اندر رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ تو تم سے بڑھ کر ہمارے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، تو پھر آپ نے کہا کہ بھئی ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ایک روزہ اور رکھو، تو اس حوالے سے۔ لیکن یہ روزہ سے پہلے سے رکھا جاتا تھا، جیسے میں نے عرض کیا نا، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بنی۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ تو اب گزارش یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا افضل درجہ تو یہ ہے کہ آپ 9 اور 10 کا رکھیں، کیونکہ حضور کی حدیث ہے، ایک میں ہے ماں باپ کا تذکرہ بھی ہے، کیونکہ مخالفت کرنی ہے، تو مخالفت تو ایک دن پہلے رکھنے سے بھی ہو سکتی ہے، ایک دن بعد میں رکھنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو 9 اور 10 کا رکھ لیں، پہلا درجہ۔ دوسرا ہے 10 اور 11 کا رکھ لیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 11 کا نہیں رکھ سکتا یا 9 کا نہیں رکھا اس نے، یا تو وہ صرف عاشورہ کا دن کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اور یہ مکروہ تنزیہ ہے، اکثر علماء یہ کہتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ میں پڑھ رہا تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ بہت بڑے عالم دین ہیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو روزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے وہ کیسے مکروہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر کوئی رکھنا چاہے اور کسی نے رکھ لیا ایک روزہ تو وہ بھی کفایت کر جائے گا، لیکن سب سے بہتر بات یہی ہے کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے یا 10 اور 11 کا رکھا جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔